भाई शहरी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग था स्कूल जाने था, लास्ट डे थी, सैटरडे संडे थी छुट्टी। हाँ भाई सैटरडे संडे छुट्टी होती है। और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज है जुमे का दिन, और जुमे के दिन जो है ना हानी और अहमजा नमाज़ पढ़ते हैं जुमे की। मैं तो मम्मा के साथ पढ़ती हूँ। हाँ भाई लड़कियाँ तो भाई घर में पढ़ती हैं ना, और लड़के कहाँ पढ़ते हैं मज़ा? मस्जिद में। अच्छा आज स्कूल भैया बाबा के साथ मस्जिद जाते हैं। हाँ अच्छा ये बताओ, आज स्कूल का आखिरी दिन है तो हफ्ते इतवार की छुट्टी है, तो छुट्टी में ताता रोज आप ताता रहेंगे छुट्टी में? मजे करेंगे। मतलब आप क्या करेंगे छुट्टी में? मजा करेंगे। और आपको वो भी आने वाली है ईद। और ईद 14 सुबह सुबह दिमाग काम नहीं कर रहा है मतलब। 14 अगस्त पे ना हमारे ना स्कूल पे ना फंक्शन है। 14 अगस्त का भाई मंडे को 14 अगस्त है, और 14 अगस्त का फंक्शन है स्मार्ट स्कूल में बहुत बड़ा। और अहमजा हानिया और क्या कहते हैं हादी रज़ा हानिया जो है इनवाइटेड है, और फंक्शंस वगैरह है। और ड्रेस कौन सा लिया है आपने 14 अगस्त का? वाइट ड्रेस है, मतलब आपने कुर्ता शलवार, तो स्पेशल ड्रेस पहन के जाना है वहाँ पर। और सुबह का आगाज़ हो गया। आज जुमे का दिन है, बड़ा शॉर्ट टाइम होता है, नमाज़ पढ़नी है, बच्चों को स्कूल से लेके आना है, 12:30 बजे का टाइम है। और आज छुट्टी कितने बजे होगी? 12:30 दोनों की? हाँ भाई दोनों की 12:30 बजे छुट्टी है। नहीं 11:30 मेरे को 12:30। अच्छा तो भाई वेट कर लेना, 11:30 से 12:30 बजे तक का वेट कर लेना। आधा घंटा। तो भाई इनको स्कूल छोड़ते हैं, फिर उसके बाद अपनी मॉर्निंग वॉक करते हैं। और नमाज के बाद मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट में जाना है, तो भाई व्लॉग जो है आज नमाज से पहले एंड हो जाएगा। सही है भाई, चलो आओ चलते हैं। तो भाई इस वक्त हम आ गए हैं शादमान पार्क, और मौसम देखें माशाल्लाह से। और ये सेक्टर ए में ये पार्क है, और बहुत ही खूबसूरत और वॉक करने की सबसे अच्छी जगह ये भी, यहाँ पर भी है, ट्रैक अच्छा है और ग्रीनरी भी है। और सुबह का आगाज़ जुमे का दिन, आप सबको जुम्मा मुबारक। और जब आप सुबह उठते होंगे तो आपके जो मोबाइल पे जुम्मा मुबारक के मैसेज ज़रूर आते होंगे। बहुत सारे लोग जो है ना वो जुम्मा मुबारक के मैसेज सेंड करते हैं, लेकिन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो जुम्मा पढ़ते नहीं पढ़ते, क्योंकि भाई यहाँ पर हर चीज़ की मुबारकबाद तो दी जाती है, लेकिन ख़ुद अमल हो या उस पर ना हो ये नहीं पता। तो वॉक जारी हो सारी है, और आज हमारी वॉक का आखिरी दिन है, क्योंकि जुमे का दिन है, हफ्ता एतवार बच्चों की छुट्टी है, तो हम भी छुट्टी करते हैं। देखें ज़िंदगी में आप 6 दिन काम करें, 5 दिन काम करें, लेकिन 2 दिन रेस्ट करें, ये ज़रूरी है। 2 दिन इन्जॉयमेंट का होता है ना भाई। अब सुबह सुबह उठ रहे हैं, बच्चों की वजह से उठना पड़ता है, हम भी उठ जाते हैं, हमने अपनी रूटीन बना ली, और अल्लाह का शुक्र है हम अपनी मॉर्निंग रूटीन पे आ गए। लेकिन जब बच्चों की छुट्टी होती है हफ्ता एतवार, तो फिर हम भी सोते रहते हैं कि यार आराम से नींद पूरी करो। लेकिन जब बंदा सुबह उठने की आदत बना लेता है और जल्दी सोने की आदत बना लेता है, तो ऑटोमेटिक उसकी नींद पूरी हो जाती है और वो फ्रेश उठता है। क्योंकि इंसान की बॉडी के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद बहुत है। हाँ अगर आप 2-3 घंटे की नींद लेंगे तो फिर वो आपके अंदर वीकनेस पैदा हो जाएगी। ये कुदरती बात है। आपने देखा होगा जो रात को नाइट ड्यूटियाँ करते हैं और सुबह आकर सो जाते हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं होती, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना होता है, क्योंकि रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है, और जो रात की नींद होती है वो दिन की नींद हो ही नहीं सकती। क्योंकि रात में आप सुकून से सो जाते हैं, लेकिन दिन में शोर शराबा इतना होता है कि आपको नींद नहीं आई। घर में भी बच्चे तंग करते हैं, तो ये सीन होता है भाई। अभी रिमझिम हो रही थी बारिश, हल्की फुल्की फुहार हो रही थी, और 14 अगस्त वाले दिन 100% बारिश होगी भाई। सुबह ही सुबह क्या मांग रहा है? वॉक कर, वॉक, आजा वॉक कर फटाफट, आजा 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 आजा। गुड मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग रूटीन। तो भाई मॉर्निंग वॉक कर लिए और हमारी वॉक कंप्लीट हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। तकरीबन 30 मिनट्स मैंने वॉक किए। और मैं जब भी ग्राउंड के चक्कर लगाता हूँ तो उसमें मैं ये नहीं गिनता कि मुझे कितने चक्कर लगाने हैं। मैं हमेशा जो है जब भी वॉक करता हूँ तो वो मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स इस तरह मैं काउंट करता हूँ, ताकि जो है मेरा जो आधे घंटे की जो वॉक है उसमें कितने चक्कर लग जाएँ वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है वॉक कर ली है। और जुमे का दिन आपको एक बार फिर जुमा मुबारक।
اور جمعہ کا دن تھوڑا سا شارٹس ہوتا ہے کیونکہ اس میں ٹائم کم ہوتا ہے. صبح بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے, پھر 12:30 بجے تمام اسکول آف ہو جاتے ہیں, پھر نماز پڑھنی ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ ہم اس دنیا میں دنیاوی کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے اور پیسوں کی دوڑ میں اتنا لگ گئے کہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے نا, ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے. آپ جس بندے کو بھی آپ بات کریں وہ آپ کو پریشان نظر آئے گا. لیکن جو لوگ اس وقت دین کے قریب ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں, جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, جو کبھی قرآن شریف کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں. ہمارے گھروں میں تو قرآن شریف جو ہے نا وہ اونچائی پہ رکھا ہوا ہے, اس پہ مٹی جم رہی ہوگی معاذ اللہ. ہم نے اتنی توفیق نہیں ہے, ہم نے رمضان میں قرآن شریف کو ہاتھ لگایا ہوگا, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے بعد جمعے کی نماز کا ٹائم نہیں ہوتا, اور جمعے کی نماز پڑھتے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ احسان کر رہے ہیں. آپ مسجد میں جائیں جمعے کی نماز پڑھنے, لوگ ایسے آتے ہیں جیسے وہ احسان کر رہے ہیں. بھائی 2 رکعت پڑھیں گے اور بھگ جائیں گے, مطلب پوری نماز بھی نہیں پڑھتے. تو لوگ جو ہے نا دین سے بہت دور ہو گئے, اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام وغیرہ نا ہمیشہ ہمیں یہی تلقین کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا تو دین کی طرف آ جاؤ. کون کہہ رہا ہے کہ بھائی امامہ لگا لو, داڑھی رکھ لو اور فوراً دین کی طرف آ جاؤ؟ ایسا نہیں ہے. آپ کم سے کم تھوڑا سا تو دین کی طرف آؤ. نماز تو پڑھو, جب ٹائم ملے نماز پڑھ لو, جمعے کی نماز پڑھ لو. اگر پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتے, کم از کم جمعے کی نماز پڑھ لو, درود شریف پڑھ لو. اس کی تو برکتیں ایسی ہیں کہ وہ فوراً قبول ہوتا ہے. نماز کا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نمازیں قبول کرے نہ کرے قیامت والے دن. لیکن درود شریف کی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ ابھی پڑھو گے اور ابھی قبول ہو جائے گا, اور اس کی تو پتہ نہیں کتنی فضیلت ہیں. تو ہم لوگ نا دین کی طرف بہت کم ہیں. ہم صرف رمضانوں میں دین, اور اب تو رمضان بھی ایسا عام دن بنا دیا کہ رمضانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں بد نصیب جو رمضان عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو میرا مقصد, میں کوئی عالم نہیں ہوں جو آپ کو لیکچر دے رہا ہوں, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یار جمعے کا دن ہے اور اس دن کو بھی ایک عام دن کی طرح گزار دینا, کم از کم جمعے کی نماز تو پڑھو. مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نے کتنے جمعے نماز چھوڑی ہے, آپ یہ بتائیں. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ بھائی وہ جمعے کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. بولتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں ہوتا, میں تو آفس میں ہوتا ہوں, میں تو ادھر ہوتا ہوں, چھوڑ دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ کسی عالم سے میں نے سنا تھا کہ 4 جمعے جو کوئی چھوڑ دے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. بھائی یہ عالم بتائے گا آپ کو, لیکن یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں 4 جمعے کیا 6 جمعے چھوڑ دیے, نماز ہی نہیں پڑھ لے. تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق نہیں دی ہے. دیکھیں میں اگر جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں نا, تو اس میں اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے, تو میں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اور آج تک میں نے اللہ کا شکر ہے جمعے کی نماز نہیں چھوڑی ہے. یہ میری میموری میں نہیں ہے کہ میں نے کبھی نماز چھوڑی ہو. میں بھلے دبئی گیا ہوں یا کہیں پر بھی گیا ہوں, دنیا میں کسی کونے پہ بھی ہوں, میں جمعے کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا. عام نمازیں میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں, کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا, لیکن جمعے کی نماز جو ہے نا میں کبھی نہیں چھوڑتا. اور جمعے کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتا ہوں, سورہ کہف بھی پڑھتا ہوں. یہ چیزیں بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ تاکہ آپ کو یہ یقین آ جائے کہ میں جو کام کرتا ہوں وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے وہ انہی چیزوں کی وجہ سے دی ہے. اور آپ بھی اس پر عمل کریں گے تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو کسی بندے کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کا میرا مارننگ ٹپس بھی جمعے کے حوالے سے ہی ہے, کیونکہ جمعے کا دن ایک بابرکت دن ہوتا ہے, تو میں ہمیشہ آپ کو مارننگ ٹپس دیتا ہوں. تو آج کا ہے میرا مارننگ ٹپس یہ ہے کہ جب بھی آپ جمعے کی نماز پڑھیں, جمعے کی نماز کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کریں. اس کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا, لیکن میں اس وجہ سے آپ کو یہ ٹپس بتا رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی اس پہ امپلیمنٹ کرتا ہوں, اور کافی مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی میں نے جمعے کی نماز کے بعد سورہ کہف نہ پڑھی ہو. کیونکہ سورہ کہف جو ہے وہ 15ویں اور 16ویں سپارے میں ہوتی ہے, اس میں آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی فضیلتیں تو ویسے بہت ہیں, میں کوئی عالم نہیں ہوں, لیکن جہاں تک مجھے معلومات ہے وہ یہ کہ جب آپ جمعے کی نماز کے بعد سورہ کہف پڑھتے ہیں تو جس جمعے پڑھیں گے اس کے اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز سے حفاظت کرے گا. آپ کی تمام مشکلات دور ہوں گی, آپ کی پرابلمس پیسوں کے حوالے سے, کسی بھی پریشانی کے حوالے سے, آپ کی اس سورہ کہف پڑھنے کی برکت سے تمام چیزیں جو ہیں آپ کی ختم ہو جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور اگلے جمعے تک آپ کی حفاظت ہوگی. ایک نور پیدا ہو جائے گا جو آسمان سے اور پڑھنے والے کے درمیان پیدا ہوتا ہے, وہ پورے ہفتے وہ نور رہے گا اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو ویسے فضیلتیں تو بہت ہیں, آپ کسی عالم سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا, لیکن جو آج کی جو ٹپس ہے وہ یہی ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کریں. 15واں اور 16واں سپارہ ہے اس میں یہ ہوتی ہے, اور بڑی برکتیں ملیں گی آپ کو. ہم لوگ پتہ ہے کہ ہمارا عقیدہ پتہ ہے کیا ہے, ہم اگر کوئی پریشان ہوتے ہیں نا جاب کے لیے, ہم لوگوں کو فون کر رہے ہوتے ہیں, یار بھائی میرے پاس جاب نہیں ہے, میری جاب دلا دو, یار میرے گھر کے خرچے نہیں چل رہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم لوگوں کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں.
اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف کی چیزیں اگر اس کو اسٹڈی کریں, اگر اس کا ترجمہ اسٹڈی کریں, تو آپ کو ہر چیز کا حل قرآن شریف میں مل جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں نماز کے بعد درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے درود شریف کی کتنی فضیلت ہے, وہ تو ہم رات دن پڑھنا چاہیے ہمیں, لیکن جمعے کی نماز کے بعد اور جمعے والے دن کی جو درود شریف کی فضیلت ہے وہ بھی بہت ہے, وہ بھی پڑھیں. اور اپنی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی وائف سے بولیں, وہ دعا کریں آپ کے لیے, آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں. تو جمعے کا دن جو ہے نا وہ کم سے کم ہمیں اس طرح گزارنا چاہیے, اور تاکہ پورے ہفتے تو ہم اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں, اپنی دنیا میں مصروف رہتے ہیں, لیکن ایک دن اگر ہم تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دے دیں گے, کیونکہ ہم نے جو ہے نا رمضان میں صرف ٹوپی لگانی ہے بس, باقی عام دنوں میں ہمیں نہ ٹوپی نظر آتی ہے نہ ہم مسجد جاتے ہیں. اکثر تو لوگ جمعے کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. لیکن یہ ہے میری آج کی ٹپس. تو بس یہی اچھی باتیں ہیں جمعے والے دن, تھوڑی روحانیت والی باتیں کرنی ہیں. تو شیئر کریں, لائک کریں, فالو کریں, سبسکرائب کریں. نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ سب کو جمعہ مبارک.